حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وقال الله تعالى في مقام آخر ما أصابكم من حسنة فمن الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى في مقام آخر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید اور مصائب و مشکلات اللہ پاک بھیجتا ہے تاکہ اس سے مومنوں کو پاک صاف کرے اور ان کے تمام گناہوں کو دور کر دے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جو مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں وہ خدا کہتا ہے کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، بہت ساری تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو تم نے آگے بھیجا گناہ کیے اس کی شامت ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک اگر پکڑنے پہ آ جائے تو زمین پہ کوئی رینگنے والا کیڑا مکوڑا بھی نظر نہ آئے گا، لیکن وہ مؤخر کرتا ہے، کچھ مہلت دیتا ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ تم کو جو اچھائی دیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، اور جو تمہیں دکھ تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تو یہ عزیمت کے کام ہیں کہ تم صبر کر کے گرمی اور سردیوں کی وضو کر کے نمازیں پڑھو، مسجد میں پہنچو، باجماعت نمازیں پڑھو، اچھے لائق ہو تو امامت کرو، واز کرو، ان کو تلقین کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اگر تمہیں کوئی مشکل پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرو کہ یہ مشکلیں بھی بعض دفعہ آزمائش بن کے آتی ہیں۔ تو علماء کے نزدیک کہ بندے کے اعمال کی شامت اور اللہ کی طرف سے آئی آزمائش میں کیا فرق ہے؟ تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے اور وہ خوفزدہ نہیں ہے اور اس مشکل مصیبت میں وہ پرعزم ہے تو سمجھو کہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو مرتبے اور مقام کو اونچا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ایمان والوں کے بارے میں آیا قرآن مجید میں کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ دشمن نے کئی گنا لشکر تیار کیا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ جو خدا نے وعدے کیے ہیں ان ملاقاتوں کو اور ان وعدوں کو پہنچنے کے لیے اب وہ ٹائم آیا چاہتا ہے، اور وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اور جو منافق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے نہ نکلنا پڑے، اور یہ کہتے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی ہے، بہت سخت گرمی۔ تبوک کی غزوہ جنگ 9 ہجری والی سخت گرمیوں میں کھجور کے باغات کی فصل مدینے میں پکی ہوئی تھی، اور اس میں 1500 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور رومیوں کی للکار کے جواب میں اپنے لشکر اپنے سرحد پر جمع کرنے تھے۔ تو منافق کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، یہ ہے ایمان۔ ان کا ایمان یہ تھا، بس یہ ظاہری مشکل اور مصیبت، اور ایمان والوں کا یہ تھا کہ جہنم کی آگ سے اگر بچ گئے تو پھر نجات بنا لیں گے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایمان والوں کا۔ تو جو مشکل آتی ہے اس میں وہ صبر کرتے ہیں اور مشکلات کو اٹھاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بندے کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ یہ جو مامون اور اس کے بعد مختلف خلیفے بنی عباس کے آتے رہے، ان کو آزماتے رہے، تو ان کو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ پہ آزمائش آنے والی ہے، اس پہ صبر کرنا، ڈٹے رہنا، اور کہ قرآن مجید خلق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، صفت کلام ہے، جو یہ ایک موضوع کلام بنا رہے تھے۔ تو اس آزمائش میں وہ پورے نکلے، اور 50-55 سال کی عمر کے وہ کوڑے کھاتے رہے لیکن حق پہ ڈٹے رہے، اور آخر پہ اللہ پاک نے ان کے دل کو بدلا اور یہ کامیاب ہو گئے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد مہینے کے اندر وہ فوت ہوئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک اچھا امپیکٹ بنا۔ تو جو آزمائش آتی ہے وہ خدا کی طرف سے مقام اور درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اور جو عام بندے گناہ گار ہوتے ہیں تو وہ ان کے گناہ کی شامت ہوتی ہے، قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ نیکی کی بات کو آگے پہنچائیں،
چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔